ان کو مکھن نہیں لگتا. مکہ مانوں گا ناک توڑ دوں گا، توڑ دوں. یہ تو بزدل ہے. اتنے آدمی میں تیری بےعزتی میں نے کر دی، قبول ہے؟ اچھا آدمی جی میرے سے، میں نے کتنی زیادتی کی، دیکھو بیچارہ خاموش. اور ایسے آدمی کو چپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آدھا پونا عالم ہے، بولتا ادھر میں ملتی ہے پینے کو، بس ادھر میں نہیں ملی، سب کچھ تھا میں نہیں تھی. نشہ جس کو آ جائے محبت کا، پھر ادھر سے کہاں ہوتا، قسمت والوں کو ہوتا. تو تھوڑا نشہ اس کو مل گیا، وہ بھی تب ملا پہلے بڑا وزن رکھتا تھا اپنا، داڑھی حکمن سنت ہے. میں نے کہا تو اپنا وزن رکھتا علم کا، تیرا علم فائدہ نہیں، تیری داڑھی کا فائدہ نہیں. داڑھی شاڑھی بالکل صاف کر دی، کلین شیپ، اور پتلون ڈال، ٹائی ڈال، مونچھیں رکھ، سب کچھ کیا اس نے. اندر ٹھیک نہیں تو داڑھی کا کیا فائدہ؟ تو وزن رکھتا ہے، تیرا وزن سی واسطے نہیں، تو عالم ہے. بڑا مشکل ہے ایسے پڑھے لکھے آدمی کا. کہتے ہیں شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، داڑھی اس نے صاف کر دی، ٹائی شائی باندھ لی، بالکل پتلون ہے، سمارٹ، نمازیں پڑھتا رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کچھ چیز کو ہو رہا ہے، اندھا ہو کے چلا. پھر اس کی حالت بدل گئی. میں کہا اب داڑھی رکھو، اب تیری داڑھی اصلی داڑھی ہوگی. آقا کی محبت سے داڑیاں رکھنا، اندر صاف نہیں، دونوں چیزوں سے، داڑھی بھی ہو تو اندر بھی تو صاف ہونا. طریقت میں اندھا ہو کے کوئی حکمت ہوتی ہے. کسی شیخ نے اپنے مریض کو کہا کہ آج نماز نہیں پڑھنی، بہت پڑھی ہے نمازیں، آج عشاء کی نماز نہ پڑھنا، عشاء کی اذان سے چپ کر کے سو جانا. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ بولا تو نہیں گھر میں. کہا چلو فرض تو پڑھ لوں، فرض چھوڑنا کفر ہوتا ہے، سنتے نہیں پڑھیں گے، چلو تو فرض پڑھ لیے. سنتے نہیں پڑھی تھی. جب سویا تو نیند میں سرکار نظر آئے اور کہا ہماری سنتوں سے محبت نہیں ہے، سنتے تم نے نہیں، اٹھ کے سنتے پڑھی پھر. لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی. دوسرے دن شیخ کے پاس آیا. شیخ نے کہا بتاؤ جیسے کہا تھا ویسے کیا تم نے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کو کچھ نہیں بول سکتا، تو میں لیٹا، نیند نہیں آتی تھی کہ فرض تو نہیں چھوڑنے چاہیے، تو میں نے فرض پڑھ لیے، سنتے نہیں پڑھی. پھر میری آنکھ جو لگی تو نبی کریم کا سامنا ہوا. کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے چھوڑ دی ہیں. بولتا میں اٹھا پر سنتے پڑھی. کہا پہلے ہم پڑھواتے تھے سنتے ہیں. ہم نے کہا اب نہیں پڑھوائیں گے، جن کی ہیں وہ خود پڑھوائیں. تو تم نے سنتے چھوڑی تو آقا ملے نا، انہوں نے پڑھوایا. کہا فرض تم نے نہیں چھوڑے، خدا تم فرض چھوڑتا تو خدا ملتا، خدا تم کو کہتا ہمارے فرض پڑھو، تم نے جلدی کی. ہم نے کہا جن کی سنتے ہیں وہ پڑھوائیں، جن کا فرض ہے وہ اس کو پڑھائیں. تو طریقت میں اندھا ہو کے چلے. خضر علیہ السلام نے لڑکے کو مار دیا تھا، اب یہ جوان نابالغ تھا، کھیل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ میں کچھ دیکھا آپ کو خدا نے علوم سے نوازا ہے، علم سے مندر چاہتا کچھ مجھے اضافہ ہو جائے اور اپنا ساتھ رکھے مجھے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تمہارا چلنا بہت مشکل ہوگا، ہم جو علم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کوشش کروں گا، موقع تو دے مجھے. موقع دیا. تین قصے ہوئے، وقت نہ جائے سارا میرا. تو 3 واقعات میں ایک واقعات ہے کہ جگہ سے گزرے سے لڑکا کھیل رہا تھا معصوم، اس کو علیحدہ لے گیا، اس کو جان سے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ قتل نفسا بغیر نفس زکیہ،
یہ پاک روح تھی، بچہ تھا، نہ گناہ کرنا جانتا تھا نہ تھا، پھر چھوٹی عمر میں تھا اور بے وجہ اس کو مار دیا آپ نے۔ تو آپ نے کہا تم کو صبر تو آتا نہیں میرے ساتھ، پہلے کشتی کو ہم نے موری کی گئے تو کشتی کو بیکار کرتے اور لوگوں کو ڈبو ہو گئے، اس حکمت کو تم نے سمجھا، میں جانو خدا جانے۔ پھر ادھر سے تم نے کہا درگزر کریں، پھر میں نے درگزر کیا، اب لڑکے کہاں تو رئیس کو کیوں مار دیا تم نے؟ تو بہرحال انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ لڑکا جو سا تھا فاسق فاجر نکلتا، ماں باپ کے لیے عذاب بنتا، خود بھی عذاب میں جاتا، میں نے اس کو پہلے ان عذابوں سے حادثات سے چھڑا دیا، جو حادثات نہ ہی اس پہ ہیں، میں نے رحم کیا تھا، ایسے نہیں کیا تھا۔ اور ان کو اجازت ہوتی ہے اسرار والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو مرضی یہ کریں، اللہ کے رازدار ہوتے ہیں نا، سب کے لیے نہیں کہ وہ بھی کبھی میں بھی اپنے لڑکے کو مار دوں بڑا شیطان ہے، نہ 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 وہ ان کا معاملہ تھا، تمہارا جتنا بھی شیطان ہو تم دعا کرو۔ ہاں تو یہ نہیں کوئی ایسا بے وقوفیاں پیدا ہو جاؤ گھر میں، جائے بار میرا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، میرا لڑکا پتہ پیدا ہو کہ کیا کرے گا، ابھی نشے کرتا ہے، میں بھی اس کو خود طرح مار دوں گا، ہر ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہم کو سمجھانا تھا طریقت میں اندھا ہو کے چلے۔ تو میں نے استغفر اللہ اس بات کو وضاحت کر دی، جو پرانے آتے ہیں ان کا تو ذہن بن رہا بن جائے گا، جو نئے آتے ہیں نا وہ کہیں گے داڑھی مڑا دی، بلکہ استغفر اللہ تو گمراہ کیا اس کو، یہ عالم بھی بھٹکا ہوا ہے، اس سے کیسے داڑھی بنا دی، منا دے دی، فٹ فاٹ ہو گیا۔ میرے پاس 50 عالم آئے، کوئی نہیں نکلا طریقت میں، بیچ میں یہ تھوڑا نکل گیا۔ یہ پہلا میرا واقعہ زندگی کا کہ یہ آدمی نکل گیا، اور اس کی حالت کے بعد ایسی بدل گئی، پہلے نہیں تھی۔ خدا کی رحمت اور آقا کی نظر رحمت تو سب پر ہے، لیکن اس کو محسوس ہوئی یہ بات غلط ہے تو صحیح کہے، اگر تیری حالت بدل چکی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے شیخ صاحب سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم شیخ صاحب سچ کہتے ہیں۔ کسی کا بنے نہ بنے، آقا کی نظر کے بیچ میں گھومتا ہے اللہ، اس کا تو یقین بن گیا، ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اور پہلے بھی کچھ یقین تھا اس کو کہ یہ آدمی ہے، داڑھی تو نہیں منڈوانے والا، میرے میں کوئی نقص ہوگا۔ جیسے تم ظاہری مثال لے لو، تمہیں دانے نکل آئے، خارش ہے، ڈاکٹر کہہ رہے دوائی مونڈ دو، میں جب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے نا، نہیں ہو سکتا ہے نا، ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا یار، سمجھو۔ تو یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی حالت پہلے سے، اس کی حالت ایسی جو اس کو خدا نے عطا کی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جنت دنیا سارے میرے قدموں میں پھینک سکتا ہے، مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح ہے غلط؟ جنت دنیا سارے، تو کوئی ایسی نایاب ہستی کا سامنا ہو رہا ہوگا نا، ہاں حجابات آہستہ آہستہ ہٹیں گے، آہستہ، تو اندھا ہو کے چلا۔ پھر ایسے آدمی کا مشکل ہوتا ہے جو پہلے بھی دین بھی جانے، دنیا بھی جانے، اور مثلا مناسب عالم بھی ہے، تحقیق دان بھی ہے۔ میری زندگی میں پہلا واقعہ اس نے ایسا عالم کچھ نکل گیا۔ قسم کیا پیسی حالت یعنی تھی، کیا تیرے اندر وزن ہے، اپنا وزن نہ رکھ۔ طریقت میں سب سے پہلی چیز جو سی ہے، 1000 عبادت کرے، 1000 دروشی پڑھے، لاکھوں پڑھے، کروڑوں پڑھے، لاکھوں حج کرے، لیکن جب تک اندر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نہیں مرتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب تک اس کا نفس نہیں مرتا، اس کی انا نہیں ختم ہوتی۔ طریقت میں یہ سبق سب سے پہلے، مٹا دے اپنی ہستی کو ہر چیز میں۔ تیرے میں نہ ہو تو اس میں تھوڑی میں تھی کہ میں عالم ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے کچھ عبور ہے مسائل پر، اس کی کیفیت ایسی رہتی تھی بیچارے۔ پھر میں نے دیکھا جانے والا نہیں ہے، اس کو امتحان میں ڈالو تاکہ اس کی یہ انا ختم ہو جائے، اس کے جیسے ہو۔ ان کا جو وزن رکھتے ہو نا، وزن ختم کرو۔ اب مان لو گے بات میں جبر نہیں کراتا ہوں، اگر تمہاری مرضی ہے، کسے کراتا ہوں بندوق کی نوک پر یا کسی یا اس کو ڈرا کر، نہ،
یہ میرا معلومات ہے تم کو دیتا ہوں، اگر اندھا ہو کے چلنا تو مان لو گے اس کی مرضی سے؟ وہ کہتا مان لو گا۔ تو ادھر بھی معلومات دینی پڑتی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں شیخ کا ساتھ دیں، اگر میں اس کو کہہ دیا کہ چوتھا باندھ کے بازار میں پھرنا ہے، بھیک مانگنی ہے، نمازیں نہیں پڑھنی ہے، مانے گا وہ؟ مولویوں کے سے آگے کفر کا فتویٰ لے آئے گا میرے لیے۔ آقا جی کہتے ہیں بعض آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز خردل رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتی، تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟ اس کو نماز سے ہٹا دو، اندر کی خرابی کو دور کرو، پھر اس کو فٹنگ باندھ سے کرو، پھر اس کی نماز ہوگی۔ آقا جی نے کہا بعض نماز پڑھتا لا یعادل صلاۃ مثقال خردل، رائی کے دانے کے برابر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی خردل کی اس کی قیمت نہیں ہے۔ پھر نماز کیا پڑھیں؟ جب کسی اہل بصیرت پہ خدا نے روشن کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اندر تک دیکھ جاتا ہے اس کو کیا ہے۔ یہ آقا جی نے کہا ہے، کیا اس کی نماز؟ آقا نہیں، رائی کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے؟ تو اندر نقص تھا نا جس کی وجہ سے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجود کیا، کوئی قبول نہیں ہوا، تو پھر اندر سے ٹھیک کریں، پھر اس کو نماز پڑھوائیں۔ یہ تمہارے کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی بس کی بات ہے جس کو خدا رسول نے اپنا رازدار بنایا ہے۔ تو اس لیے طریقت میں جہاں اثر دیکھے جس کے پاس، وہاں کی چپ رہے، اعتراض نہ کرے، جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو نہ آئے واللہ عالم۔ نہیں ہر طریقت والے کے پیچھے لگے، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی ظاہری علامات دیکھیں کہ اس کے ساتھ لوگ رہتے نمازی بن جاتے ہیں، اکثر بن جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ اکثر رہتے ہیں، کیا ان کو خدا سے کی محبت کی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے؟ ہاں آسانی ہوتی ہے۔ یہ علامتیں ہوں تو اس سے جڑے۔ اگر خود بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، اور اس میں ایسی اوصاف ظاہر بھی نہیں ہے، تو پھر اس شیخ کے پیچھے نہ چلے، ہاں جلدی نہ کرے کہ جو شیخ ملے جو کہے مان لینا۔ اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، اللہ کی قربت میں اول ہے فنا فی شیخ، آقا کی محبت میں اول ہے فنا فی شیخ۔ طریقہ کا اصول ہے بالاتفاق، بالاختلاف نہیں، بالاتفاق اول فنا فی شیخ۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ فقط ان کے لیے جو چاہتا ہے کہ میرے اور آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں خلیج نہ رہے۔ اور ایک بار بڑی بات ہے، ڈر ڈر کے کہتا ہوں، ہم کسی کو بات نہیں کہنی چاہیے، اس اور آقا کی گفتگو جاری رہے۔ اللہ 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 اللہ، تو طریقہ اصول ہے۔ اور جو ان کو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے یا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ مسائل حل کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو فنا فی شیخ ہو تو اس کو اوپر اللہ اور نبی کے بعد کوئی نظر نہ آئے، شیخ ہی نظر آئے۔ ساری دنیا کے مشائخ ایک طرف ہوں، دیکھنا تو زیادت ان کو دیکھے تک نہیں، غیرت رکھے کہ اس کے لیے جو فنا فی شیخ، اس کے لیے سب کے لیے نہیں ہے۔ جو تعلق چاہتے ہیں خدا سے تعلق ہو، رسول اللہ سے تعلق پیدا ہو، بیچ میں کوئی خلیج نہ رہے، حجابات نہ رہیں، یہ اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اور جو لوگ نہیں سمجھتے عوام الناس، ان کے لیے جائز ہے۔ تمہارے پاس آ گئے، داتا صاحب کے دربار میں چلے گئے، مدینہ شریف خود چلے گئے، جہاں چلے گئے، ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو یہ ثواب کا اس معاملے کے نہیں، اس معاملے کے مدینے میں بھی نہیں جا سکتا، نہیں کہ اور درباروں پہ پھرے۔ کہ فنا فی شیخ کو ایک ہی شیخ فنا ہے، بس اس کو کوئی شیخ دنیا میں اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے
نبی کریم کے تقاضے میں اور خصوصیت میں، اس میں یہ شعر کا یہ سنت رسول سے نکلتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے؟ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال ہے طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ کسی طرح ایسے اس کو کسی شے کا تصور نہ ہو، خیال تک نہ آئے۔ واقعات میں کہتے ہیں کسی کا سامنا ہوا آقا جی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خیال آیا کسی بزرگ کا، لیکن خطرے سے بچ گیا۔ آقا جی نے ایسے کر کے دیکھا، کہیں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو پھرتے ہیں ایک ایک بازار پہ، جو شہنشاہوں کی اولاد وہ بھیک مانگتے دوسرے سے۔ یہ طریقت کے اصل اصول ہے بالفنا فی الشیخ۔ تو کسی کو نصیب ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو ان چیز سے تعلق ہی نہیں، فلانا فلاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کو آقا کی ضرورت، اس کے آقا کے درمیان میں رابطہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر بہت ضروری ہوتا ہے اسے چلنا۔ اسی واقعات میں نقل کرتا رہتا ہوں، یہ جڑ جائیں تو اچھا، یہ واقعات کے کشتوں میں جوڑ لیں، ٹکڑا ادھر ٹکڑا ادھر، پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی نے ارادہ کیا مدینے جانے کا، اور شیخ کے ذریعے سے تعلق رسول اللہ سے ہو چکا تھا، بالکل آمنے سامنے ہو کے آقا سے ملتا تھا، جیسے ہم تم بیٹھے آمنے سامنے ایسے۔ اللہ، اس نے ارادہ کیا مدینے سے جانے کا، کہتا حجابات ہٹے، آقا نظر آئے، کہا یا مت آنا، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں جو ادھر آ رہے ہو، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں۔ پہلا مدینہ شیخ ہے تمہارا، پھر دوسرا مدینہ یہاں ہے۔ اس کا تو یقین بن گیا کہ اس کا بنے نہ بنے، کسی کو جھوٹ کے سچ کہے، لیکن جن کو ضرورت ہے وہ آزمائیں گے تو ان کو فائدہ نظر آئے گا۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں سچی باتوں سے، جیسے مولوی کہتے ہیں نا، ہم ایسے تو نہیں کہتے، لیکن یہ باتیں طریقے کی میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، گھبراہٹ سے نہیں کہتا ہوں۔ کوئی مجھے پوچھ لے آئے اور جو کہا کر کے دیکھے، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن تواضع ضرور کرتا ہوں۔ جیسے آپ اللہ رسول کی محبت میں آتے ہیں تو تواضع سے کہتا ہوں، دل سے، خدا کی قسم، تم اللہ کے رسول کی محبت میں آتے ہو تو اللہ رسول کے لیے میں تمہارا دعا گو، اور یہ دل سے کہتا ہوں۔ اگر تم آقا کی محبت پیچھے میرے پیچھے مرتے ہو، تمہاری ہر خیر چاہوں گا، تمہاری اولاد کی، تمہارے آل کی، تمہارے قبیلے کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے شہر والوں کی، یہ دل سے کہتا ہوں۔ میں شیخ بننے کے لیے آتا، بظاہر یہ اصول ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا تمہارا رشتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ والا، اور یہ قائم دائم رہے گا، فنا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔